شاندانہ صاحبہ ٹو بگن ود بڑی کل سے بحث ہو رہی ہے کہ الیکشنز کے بھی جب ٹائم تھا 25 جولائی 2018 کے بعد پرفارمنس کی بات ہو رہی ہے، کارکردگی کی بات ہو رہی ہے، تنقید بھی ہو رہی ہے، لیکن میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا ایز اے پرسنلی آپ نے دیکھنا ہے کہ ٹھیک ہے باقی تو سیاسی بھی بات ہوتی ہے، جو پرومس تھا، جو خواب آپ لوگوں نے دیکھا تھا ایز اے ایم این اے آپ نے دیکھا تھا، پی ٹی آئی کی ورکر اور اس میں سارا آپ نے جو ایز اے لیڈر آپ نے دیکھا تھا، تو کیا وہ چیزیں اچیو ہو گئی ہیں؟ شکریہ فواد صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے، مجھے موقع بھی دیا ہے کہ میں کچھ اپنی ہی حکومت پہ جو پرفارمنس ہے اس پہ بتاؤں، تنقید بھی کروں۔ میں نے اپنی بجٹ کی تقریر میں یہ کہا تھا کہ اگر ہم جو نیو ویو آف پارلیمنٹیرینز ہیں یا پولیٹیشینز ہیں یا جو نیا پاکستان ہے، اگر نیا پاکستان ہونا ہے تو وہ سچ کی بنیادوں پہ ہوگا، اور نئے پاکستان میں کمزوریاں بھی ہیں، نئے پاکستان میں غلطیاں بھی ہیں، لیکن جو نئے پاکستان میں ایک چیز نہیں ہوگی وہ بدنیتی نہیں ہوگی۔ رشوت خوری کل بھی تھی، شاید آج بھی ہے، کرپشن کل بھی تھی، شاید آج بھی ہے، لیکن جو چیز نہیں ہوگی کہ اس کے لیے ٹالرنس ختم ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم، اگر آپ کو یاد ہے 18 مئی کی یہ بات ہے، الیکشن سے 2 مہینے پہلے ہمارا 100 ڈے پلان لانچ ہوا تھا، اس میں ہمارے 35 پوائنٹس، اس میں نیب ریفارم بھی تھا، اکاؤنٹیبلٹی بھی تھا، گورننس بھی تھا، بہت ساری چیزیں تھی، لیگل ریفارم بھی تھا، اور وہ ابھی بھی چل رہی ہیں۔ لیکن جب میں آپ کو بتاؤں، میں تو پچھلے تقریباً 18 سے 24 سال جو گنتی کرتے ہیں، مطلب جس حساب سے میں گنتی کروں، انٹرنشپ سے سٹارٹ کروں کہ میں اپنی کنسلٹنسی سے سٹارٹ کروں، کہ جو مسائل ہم نے بنتے ہوئے دیکھے پچھلے 25 سال میں، وہ 2 سال میں ٹھیک نہیں ہوں گے، جو ہوگا 2 سال میں، اور جو ہوا ہے کہ اس کی بنیادیں ہم نے توڑنا شروع کر دی ہیں۔ یہ جو مافیاز پہ بات ہوتی ہے کہ جی مافیا اپنا بار بار سر کیوں اٹھاتا ہے، بجلی والا کیوں مافیا سر اٹھاتا ہے، آٹے والا کیوں اٹھاتا ہے، گیس والا کیوں اٹھاتا ہے، پیٹرول والا کیوں اٹھاتا ہے، چینی والا، وہ اس لیے اٹھاتا ہے کہ ان کے ہم نے جڑیں ہلا دی ہیں۔ وہ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے، دے تھاٹ کہ بزنس از یوزول ہوگا، خان صاحب آ کے شور کریں گے تھوڑا اور پھر انہی رستوں پہ چلنا شروع کر دیں گے، لیکن ہم نے مشکل رستوں پہ چلنا شروع کیا ہے، جس سے کوئی الیکشن نہیں جیتتا، کیونکہ خان صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن جیتوں نہ جیتوں، وزیر اعظم رہوں نہ رہوں، ملک ٹھیک کرنا ہے، اور یہ مشکل کام ہے، ملک ٹھیک کرنا، تکلیف اچھا اس سے ہوتی ہے۔ شاہنامہ صاحبہ، تو میں یہاں یہ پہ کہہ اب سکتی کہ سوال، یہاں پہ سوال کو الحمدللہ رکھتے جو ہیں۔ خواب دیکھا تھا، جی جی دیکھیں جی بنیادیں کیسے توڑ رہے جی ہیں، بنیادیں ابھی وہی قصے سنا رہے ہیں نا، چینی کی رپورٹ میں پوری ڈیٹیل آ گئی، دیکھیں چیزیں ہمیں پتہ تھی، اب وہ رپورٹ کی فارم میں آ گئی ہیں، ایکشن ندارد، پیٹرول کی پوری رپورٹ آ گئی، کہا کہ ایکشن لیں گے، ابھی تک نو ہیڈز ہیو بین رولنگ، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی رول نہیں ہوئے۔ اب یہ چیز کوئی آپ کو آتی تنقید ہوتی ہے، دوائیوں کی بات ہوتی ہے، وزیر کو نکال دیتے ہیں، نکالنا مقصد نہیں ہے نا، کیفر کردار تک نہیں پہنچایا۔ جو پرانا اکاؤنٹیبلٹی کے نعرے پہ آپ لوگ آئے تھے، اکاؤنٹیبلٹی میں ہم نے دیکھا کہ اندر ہو گئے جی، چیمہ ہو گیا، فواد حسن فواد ہو گیا، نواز شریف، شہباز شریف، ہمارا پیسہ کدھر ہے جی؟ پیسہ واپس نہیں آیا ابھی تک۔ ایبسولوٹلی فواد صاحب، بہت اچھا سوال سنا ہے، لیکن یہی پاکستان کی بدقسمتی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا جب ہمارے فلڈز آئے تھے، جب زلزلہ آیا تھا، تکالیف بہت ساری پاکستانی پچھلے 15 سال میں، وار اگینسٹ ٹیرر آیا، آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں اربوں ڈالر آئے۔ اگر میں آج یہ سوال آپ کی طرف کروں، مطلب ایز اے کامن سٹیزن آف پاکستان، کہ آپ نے کبھی کسی سے پوچھا کہ جی وہ ٹیکس ڈالر کدھر گئے جو امریکنوں کے آئے تھے، یورپینس کے آئے تھے؟ کسی نے نہیں پوچھا۔ اس ملک میں کلچر ہی نہیں ہے سوال پوچھنے کا، بس یہ پیسے آ گئے غائب ہو گئے۔ کسی نے نہیں پوچھا کہ جو فلڈ کی جو لوگ فلڈ سے متاثر ہوئے تھے، کیا ان کو ان کی چیزیں پہنچی؟ مطلب مسئلہ اس ملک میں یہی تھا۔ ہم نے پہلی دفعہ آ کے اپنے مینڈیٹ میں اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی، اور نیب ریفارم کی ہم نے اسپیسیفکلی بات کی۔ آپ چینی کی ذرا بات شروع، آپ نے کہا چینی ذرا حساس معاملہ، آپ کو پتہ ہے اس وقت پاکستان میں جتنی بھی شوگر ملز ہیں وہ سب کی سب کا احتساب ہو رہا ہے، صرف ایک کا نہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کیوں۔ آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں احتساب بیورو ہوتا تھا، آپ کو یاد ہو ایک زمانے میں مشرف صاحب کے ٹائم میں، میاں صاحب کے ٹائم میں تو نہیں، ہر حکومت ہاتھ ڈالتی تھی چینی کی ریفارم پہ، اور جب کھلتی تھی نا رپورٹیں کی چینی کی ملیں کس کی ہیں، تو یہ بند ہو جاتی تھی انویسٹیگیشن، کیونکہ ہر کسی کا بھائی بہن رشتہ دار کوئی نہ کوئی ہوتا تھا چینی مافیا میں۔ آپ نے دیکھا کہ ہماری اپنی ہی ٹیم کے لوگ اس رپورٹس میں پھنسے میں۔ اچھا پہلے ایک رپورٹ چینی کی، میں صرف مثال دے رہی ہوں پروسیس کی، چینی کی ایک رپورٹ آئی، ہم نے وہ ہٹائی کیونکہ وہ اچھی رپورٹ نہیں تھی، اس پہ تنقید ہوئی کہ ہم چھپا رہے ہیں۔ مزید دوسری رپورٹ آئی تو فورنزک اس کی پہ وہ تنقید آئی کہ جی ایکشن لیں، لیکن ہمیں اس کا فورنزک چاہیے تھا۔ جب فورنزک آیا اس کے بعد اس میں اتنی ڈیٹیل آئی کہ جی فلانے کو فلانی سزا دے، فلانے کی فلانی انکوائری کرے، کبھی بھی ایسے انویسٹیگیٹو رپورٹس میں نہیں ہوتا۔ اس کے بعد فیصلہ کیا کہ جتنی چینی کی ملیں ہیں سب کے سب کا احتساب کیا جائے، کیونکہ ہمیں کہا جا رہا تھا کہ آپ اپنے ہی پارٹی کے بندے کو
پولیٹیکلی وکٹمائز کر رہے ہیں, جو ایک عجیب سی بات ہے. اپنے بندے کو ہم کیوں وکٹمائز کریں گے, وہ تو ہمارا سپورٹر ہے. اس لیے 11 کی جگہ ہم نے تمام کی فورینسک سٹارٹ کروا دی. اس کے رزلٹ بھی آئے گا, اس کی سزائیں بھی آ گئی, ہم دیکھیں گے. میں صرف آپ سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں عوام سے بھی, آپ کے پروگرام کے توسط سے, کہ تھوڑا سا خان صاحب کے ساتھ دیکھیں کہ وہ کر کیا رہے. وہ آدمی جو کہتا ہے وہ پروف کر کے دکھاتا ہے. جی ابھی تک تو لیکن میں میم ابھی تک وہی کہتے ہیں نا کہ گھبرانا نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں, تو ہم لوگ اب وہ گھبرانے کی اجازت ان سے چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا گھبرانے ہمیں دیں, کہ یہ چیزیں بڑی خطرناک حد تک ہے نا. اگر یہ اپوزیشن کے لوگ ہوتے, ان کا نام ہوتا, سارے جیلوں میں ہوتے, ان کو اندر کیا ہوتا. جب اپنے لوگ ہوتے ہیں تو وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, وہ لندن بھی چلے جاتے ہیں, باہر بھی چلے جاتے ہیں, باتیں تو بہت ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن کنکریٹ ایکشن اس طرف نظر نہیں آتا. اکاؤنٹیبلٹی کے نعرے پہ آپ لوگ, گورنمنٹ آپ لوگوں کو لوگوں نے دی اکاؤنٹیبلٹی کے نعرے پہ, اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اب نیب ریفارمز کی بات ہو رہی ہے, اب اس میں ہے کہ چیئرمین کی اس طرح کا پروپوزل پی ٹی آئی کی طرف سے آ رہا ہے کہ ایکسٹینشن دی جا سکے. وائی, کیا ضرورت ہے اس کی؟ پروسیکیوٹر جنرل, ڈپٹی چیئرمین, اس کی کیا ضرورت تھی؟ اور نیب کے قوانین کو مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے, کوئی اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے؟ پی ٹی آئی کی انٹرنل سوچ ہے کیا؟ دیکھیں, پی ٹی آئی, میں نے جس طرح آپ کو شروع میں ہی بتایا, یہ پہلی حکومت تھی جس نے دیکھا, آبزرو کیا کہ نیب کے قوانین کمزور ہیں, یعنی وہ افیکٹو نہیں ہیں. وہ پولیٹیکل منورنگ کے لیے, سیاسی لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے تو اچھے ہیں, لیکن انصاف کے لیے, اور جو آپ نے سوال پوچھا شروع میں کہ ہمارے پیسے کدھر ہیں, پیسے لانے کے لیے ٹھیک نہیں ہے. سول سرونٹس آف پاکستان نے, انہوں نے تمام تر آرا دی نیشنل اسمبلی کو کہ یہ آپ قوانین چینج کریں نیب کے اندر. ہوا کیا کہ جو ہماری اپوزیشن بینچز ہیں جو بیٹھی ہوئی ہیں نیشنل اسمبلی میں, سینٹ میں, وہ صرف پرسن اسپیسیفک, یعنی اپنی ذات سے منسلک امینڈمنٹ تو دے دیتی ہیں کہ کل کو جو میرے کیسز لگے ہوئے میں اس میں نہ پھنسوں. اس طرح آپ نیب کو نہیں ریفارم کر سکتے. چلیں, جو بلاول صاحب کی ڈیمانڈ ہے ہم مان لیں کہ جی نیب کو بند کرو. احتساب تو بند نہیں ہو سکتا. جو لوگ اس ملک میں ٹیکس دیتے ہیں, دودھ خریدتے ہوئے, آٹا خریدتے ہوئے, سرف کا پاؤڈر خریدتے ہوئے, صابن خریدتے ہوئے, ان کے جو ٹیکس کے پیسے وہ کدھر گئے؟ احتساب تو ہوگا. نیب بند کر دے, نیب پی ٹی آئی کا ادارہ نہیں ہے, اسے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن نیب کی کارکردگی ہم پہ اس لیے نہیں ڈالی جا سکتی کیونکہ جو حکومت اس کو لے کے آئی, جو حکومتیں وقت ہیں جو پچھلی 2-3 جن کو ریفارم کرنا چاہیے تو ان کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا. اب جب نیب انڈیپینڈنٹ ہوگی, اس میں ہماری حکومت مداخلت نہیں کری, تو تب ان کو جان کے لالے پڑے. ان کو لگتا تھا کہ مالدار ہمیشہ بچا رہے گا اور غریب جو پیپلز جو پاکستان پینل کوڈ میں پھنستا ہے, کرمنل پروسیجر کوڈ میں پھنستا ہے, آپ کے میرے ملازم, وہ بچے رہیں گے اور وہ ان کو سزائیں ہوتی رہی 10-10 سال کی, ہم بچ جائیں. جب اس ملک کی سوچ ہوگی نا اشرافیہ والی کہ میں بچ جاؤں, میرے بچے بچ جائیں, میرا بزنس سیٹ ہو جائے. آپ دیکھیں اس ہماری حکومت میں آپ نے دیکھا کہیں کہ 14 شوگر مل ہمارا کوئی ایک ایم این اے لگا رہا ہے یا 15-20, اور جس نے لگائی اس پہ کیس سٹارٹ ہو گیا. ایک ہمارے منسٹر پہ کیس میں ملوث تھے اور ایک ہمارے تھے کریم صاحب, وہ یو کے چلے گئے. میم لیکن اس میں بھی لوگ الزام تو کہتے ہیں نا کہ الاؤ تو آپ نے کیا نا, آپ لوگوں نے الاؤ کیا تو وہ گئے ہیں, جو پلیٹلیٹس کے کاؤنٹ, وہ ساری چیزیں آ گئی, لیکن آپ نے جھوٹ بولا کیا, جھوٹ بولا کیا. اچھا اب آپ نے ایک سیکنڈ, جھوٹ بولا گیا کہ بیمار ہیں, ان کی موت یقینی ہے 2-3 دنوں میں. تو کون سی حکومت یہ کرے گی کہ لیڈر آف پوزیشن کو جیل میں ڈال کے ان کی موت کروائے؟ لیکن جس نے ہیومینیٹیرین گراؤنڈز اچھا, لیکن کس کے خلاف کارروائی ہوئی؟ وہ جو رپورٹس تھیں وہ سرکاری تھی, آپ کی وزیر صحت اس میں بات کر رہی تھی, ساری چیزیں نا, وہاں پہ ہوا تو کچھ بھی نہیں نا. اگین وہی ہے کہ بات تو وہی ہے, لیکن چلے گئے ہیں وہ باہر, اب ان کی تصویریں آتی ہیں تو اس پہ پھر پورے پروگرامز ہوتے ہیں, بات ہوتی ہیں. اپوزیشن کی آپ نے بات کی, اپوزیشن اب از پلاننگ آل پارٹیز کانفرنس ایک دفعہ پھر عید کے بعد, تو اس میں کچھ آپ لوگ سیریس لے رہے ہیں اس کو؟ اور مولانا فضل الرحمان ایک دفعہ پھر خبروں کی زینت, ان کے بھائی اب کراچی چلے گئے, ڈی سی لگے, ایک دفعہ پھر اب آپ کی جو جماعت ہے ان کے خلاف آ رہی ہے, تو مولانا تو آپ لوگوں کے فیوریٹ اوپوننٹ ہیں. دیکھیں فواد صاحب, آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا, اور معذرت کے ساتھ میں جو بات کہنے والی کوئی اچھی نہیں ہے لیکن ضروری ہے. اور اے پی سی آل پارٹیز کانفرنس کیا ہوتی ہے کہ پاکستان کی تمام جو جمہوری قوتیں اکٹھے ہوں کہ ملک میں حالات خراب, اس کو صحیح کرنا ہے. آل پارٹیز کانفرنس سے پہلے کیا ہوتا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کے چھوٹے بھائی جو انڈکٹ ہوئے تھے پبلک سروس کمیشن کے پی میں, جو کمشنر آف ریفیوجیز بھی رہ چکے ہیں, کمشنریٹ میں رہ چکے ہیں, وہ ڈی سی کراچی لگ جاتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے تحت, جو آپ کی ججمنٹس ہیں سپیریئر کورٹس کی کہ وہ نہیں ہو سکتا. یہ پرانا مکمہ کا, یہ پرانا پاکستان. ٹھیک, اب اگر آل پارٹیز کانفرنس بیٹھے اور بات کرے کہ جی پینڈیمک کیسے ٹھیک کریں گے, وہ تو اللہ کا شکر, جو وزیر اعظم ڈے 1 سے کہہ رہے تھے کہ جی اسمارٹ لاک ڈاؤن, اٹ ہیز ورکڈ. کنسٹرکشن پیکج, اٹ ہیز ورکڈ. زراعت کھول دی, اٹ ہیز ورکڈ. پینک اٹیک ہو رہا ہے ان لوگوں کو کہ جی وزیر اعظم کیوں اس پہ ٹھیک ہے. اچھا,
फाइनेंसेस, आपको ये याद होगा, मुझसे बेहतर पता होगा कि जी 18 अगस्त को जब वजीर आजम साहब ओथ ले रहे थे, उससे पहले एक दिन नेशनल असेंबली में उनका इलेक्शन था, उस दिन ब्लूमबर्ग ने कहा था कि दुनिया में 10 ममालिक के जो दिवालिया होने वाले उसमें से एक पाकिस्तान भी था, और अगर उसका बात आप कहते हैं वेनेजुएला हो गया डिफॉल्टर, लेबनान अभी होने लगा है, उनके IMF से नेगोशिएशंस नहीं कामयाब हुई, पाकिस्तान को दिवालिया के ब्रिंक से हम वापस लेके आए। टिड्डी दल आपको पता है हमला दुनिया में आया है, 52 मुल्कों में है, और पहली दफा आया है 27 साल बाद। अल्लाह का शुक्र है तमाम सूबे तमाम मुल्क एक पेज पे हैं, माफियाज के खिलाफ जंग शुरू हो गई है। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जो इस खित्ते की सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान में बेचते हैं, सारे खित्ते में 6 पैसे पे 1 यूनिट है और पाकिस्तान में 16 पैसे पे। वो जो लीगल एग्रीमेंट्स है वो हम रीनेगोशिएट कर रहे हैं। एजुकेशन, आपको ये अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान के मदरसों में बेचारे यतीम गरीब बच्चे, हम अपने मुलाजमों की फौज पाकिस्तान में हमने फैक्ट्रियां लगाई हुई थी कि जी ये मौलवी बन जाए या हमारे मुलाजिम बन जाए। पाकिस्तान में हम इतना जुल्म कर रहे थे अपने बच्चों के साथ, पहली दफा सिंगल नेशनल करिकुलम बनेगा जो मदरसे वाले बच्चे भी पढ़ेंगे। हाँ, प्राइवेट स्कूल्स की अलग बात है, वो A लेवल्स कराएं O लेवल्स कराएं, वो हमारे हाथ में नहीं है, हम कमांड इकोनॉमी नहीं है, लेकिन पहली दफा पाकिस्तान में गरीब का बच्चा और मालदार का बच्चा एक ही तालीम हासिल करेंगे। आपके बावर्ची का बेटा भी डॉक्टर बन सकता है, आपके चौकीदार का बेटा भी इंजीनियर बन सकता है। उसके बाद ये फॉरेन ऑफिस की बात, आपको पता है पहली दफा कल यूनाइटेड नेशंस में ये बात की है कि इंडिया इज हार्बरिंग टेररिस्ट इन केरला, आईसिस के। पहली दफा ये हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि कश्मीर की इशू को टेररिज्म की जगह ह्यूमन राइट्स का इशू कहा गया। ये मैं आपको वो सारे फ्रंट्स बता रही हूँ। बलूचिस्तान और एक्स फाटा एरिया, फाटा उनको पहली दफा हिस्टोरिक पैकेजेस दिए गए हैं। ये जो टीपैक था जिनके बारे लारे रप्पे करते थे, पहली दफा हमने वेस्टर्न पार्ट को यानी बलूचिस्तान और KP को उसका हक देने की कोशिश कर रहे हैं। APC सिर्फ इसलिए हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो जड़ें डाली हैं इस मुल्क में वो जड़ों को उखाड़ना चाह रहे, जो हम कोशिश कर रहे शफाफियत की, शफाफ नहीं हुआ पाकिस्तान, जो सफाई की हम कोशिश कर रहे हैं। ये चीजें हैं ना, एक सेकंड अभी ग्राउंड पे नजर नहीं आ रही लोगों को। खान साहब का बिल्कुल, और क्यों नहीं नजर आ रही मैं आपको बताती हूँ। तो आज से तो कॉमन सेंस की बात है। आपको खुदा ना खास्ता मुझे कैंसर हो, आपको ना हो मुझे कैंसर होता है, फ्रॉम द डे जिससे मेरी ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है और जिस देर तक मैं रिकवर करती हूँ 2 साल उसमें लगते हैं एवरेज। उसमें क्या होता है, मेरे बाल भी गिरते हैं, मेरी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, मैं अपनी फैमिली से नहीं मिल सकती हूँ, मैं एक कमरे में बंद कर दी जाती हूँ और मैं सुकड़ जाती हूँ। लेकिन जब मैं कैंसर से निकलती हूँ मेरे बाल भी तो बाहर उगते हैं, मेरा चेहरा भी ठीक होता है, मेरी सेहत भी ठीक होती है, मेरी जिंदगी वापस आती है। हम उस मरज से इस वक्त गुजर रहे हैं, इसलिए रिजल्ट नहीं नजर आ रहे। और सच जो एक बात मैंने नहीं की, इस मुल्क को 30,000 अरब के कर्जों में जब एसेट और लाइबिलिटी को इकट्ठा करें तो इस मुल्क को डुबो दिया गया। उस कर्जे पे सूद जो हम वापस दे रहे हैं, और वो कर्जा कौन दे रहे हैं? मैं और आप फवाद साहब, आपके घर में जितने बंदे हैं, आपके समेत आपके बच्चे, मेरी फैमिली, हमारे वालदैन, हम सब 2.5 लाख रुपए कर्जदार फी कस। ये किसने की है? इसलिए हम तड़प रहे हैं, इसलिए हर चीज महंगी होगी, क्योंकि जब आपने पुराने पाकिस्तान की जड़ें, पाकिस्तान इस वक्त टोटल 25 खानदान जो इस मुल्क को रूल करते हैं, टोटल 25 खानदान। कब तक ये चलेगा? जरूरी है कि आपके खानदान से क्यों कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, मेरे खानदान से क्यों नहीं बन सकता? बस ये 6 खानदान, इसमें से लोग मेरी गो राउंड खेलेंगे, एक कुर्सी से उतरा, दूसरा बैठा, तीसरा बैठा। PTI में इमरान खान के अलावा कोई प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? PTI में इमरान खान के अलावा कोई प्राइम मिनिस्टर आ सकते हैं? बनेगा इंशाअल्लाह। इमरान खान के होते हुए, बहुत लंबी जिंदगी, उनके होते हुए भी आ सकता है? यानी वो जो -1 की इमरान खान बात कर रहे थे, पैदा नहीं होता। देखिए क्यों नहीं हो सकता जी? अगर बेहतर हो कोई बंदा जो डिलीवर कर ले। मैं जिस तरह कायद आज़म रहमतुल्लाह की जिंदगी में और कोई नहीं हो सकता था, उन्होंने पाकिस्तान की फॉर्मेशन रखी, बुनियाद रखी पाकिस्तान की, इसी तरह PTI की बुनियाद इमरान खान साहब ने रखी। हाँ, जो अल्लाह उनको बहुत लंबी जिंदगी दे और हम सब की जिंदगी अल्लाह उनको दे, क्योंकि जितना उनका दिल और उनकी नीयत साफ है, ये मैं आपको गारंटी से कैसे कहूँ साहब, मैं उस घर से हूँ, मैं उस फैमिली से हूँ, मैं पाकिस्तान के उस हिस्से में से हूँ जो कभी भी दूसरी दफा एक पार्टी को वापस नहीं लेकर आए। हम PTI को दूसरी दफा KP में लेके आए, क्यों लेके आए?
صرف اس لیے اچھا کہ ہم لیکن یہ جو اندر سے پارٹی سے 1% شک نہیں ہے. جی آوازیں جو اٹھ رہی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن آپ باقی کیا کرے گی، آپ کی اپنی جماعت کرنی شروع ہو جاتی ہے، بات کرتی ہیں جی 6 مہینے ہمارے پاس، 5 مہینے ہیں، جو آپ کے وزراء کے بیانات ہیں، پھر جو نان الیکٹڈ لوگ ہیں جو معاون خصوصی بنے ہوئے، پوری فوج ہے. دیکھیں 11 سے کرکٹ ٹیم ہوتی ہے تو 15 آپ نے رکھے ہوئے ہیں، ان میں بھی ڈیول نیشنلٹیز کی ہے، ان کی چیزیں ہیں، ان کے ایسٹ ڈیکلیریشن پہ اتنا جو لوگوں نے بات کی ہے، اسی وجہ سے کہ لوگوں کے اندر غم و غصہ ہے، نفرت ہے. ووٹ دیا الیکٹیبلز جو آپ کے الیکٹڈ لوگ ہیں، جو آئے ہیں، جو ایم این ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، ان کے بجائے ان لوگوں پہ کیوں اتنا انحصار ہے؟ میں آپ کو ایک اگر مثال دے دوں اور شاید وہ آپ کے تمام سوالوں کے جواب دے دے. ڈاکٹر سنیا نشتر صاحبہ، آپ کی جو ایس اے پی ایم احساس پروگرام، وہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی پاکستان کو باہر ریپرزینٹ کرتی رہی، پی ایم ایل این گورنمنٹ میں، کیونکہ وہ ٹیکنوکریٹ ہے، وہ پالیٹیشین نہیں ہے، وہ پی ٹی آئی کی نہیں ہے. ہاں شاید اگلے سال اگر ہم ان کو سینیٹر بنا دیں وہ الگ بات ہے. ڈاکٹر سنیا نشتر صاحبہ نے ایک آرٹیکل لکھا ہے ورلڈ اکنامک فورم کے لیے، میں آپ کو بھیج بھی دوں گی، دیکھ لیجیے گا. وہ آرٹیکل 3 مہینے پہلے لکھا گیا جب احساس کی پہلی کیش ڈسبرسمنٹ ہوئی، ایمرجنسی کیش، آپ کو جو پتا ہے ٹرانسفر. یونائٹڈ نیشنز نے آج اقوام متحدہ نے اس پہ آرٹیکل لکھا ہے کہ جی پلیز آپ ذرا احساس ٹائپ پروگرام بنائیں اور لوگوں کو پیسے دے دیں. جو وزیر اعظم کی ڈاکٹر سنیا نشتر کی 3 مہینے پہلے سوچ تھی وہ آج دنیا نے مان. اچھا ندیم